علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا ڈیلٹا اسٹیک۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم گریڈ 12 کمپیوٹر سائنس کے پہلے چیپٹر کی انٹروڈکشن کریں گے، کمپیوٹر سسٹم۔ اگر ہم یہ سوال کریں وائی کمپیوٹر سسٹم از امپورٹنٹ، تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل دنیا بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم 24/7 کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ڈیجیٹل چیزوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے ہمیں آن لائن سسٹمز، آن لائن ویب سائٹس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے کمپیوٹر سسٹم بہت ضروری ہو گیا ہے، لازمی ہو گیا ہے آج کل، تو اگر یہ کہا جائے تو برا نہیں ہوگا۔ ہم اس چیپٹر میں جو بنیادی ٹاپکس پڑھیں گے اس میں سے پہلے نمبر پر آتا ہے دا تھری پیلرز آف اے سکسیزفل سسٹم۔ ایک سسٹم کو سکسیزفل ہونے کے لیے جو تین بنیادی چیزیں ضروری ہوتی ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے سیکیورٹی اینڈ سی آئی اے ٹرائڈ۔ اس کے بعد بات آتی ہے ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن، ایچ سی آئی کی۔ یہاں پر یہ جو ٹرائڈ ہے اس کا مطلب ہے وہ ایسی چیز جو تین چیزوں پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد آتی ہے دا ٹریڈ آف بٹوین یوزیبلٹی اینڈ سیکیورٹی۔ تو اسٹوڈنٹ، ہم اس کو آج ون بائی ون ان چیزوں کی انٹروڈکشن کریں گے، اور آگے آنے والے لیکچر میں ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات آتی ہے دا تھری پیلرز آف اے سکسیزفل سسٹم۔ جیسا کہ اگر ہم نے کوئی سسٹم بنانا ہو تو ہم اس میں کن چیزوں کا ایسا خیال رکھیں، کوئی ایپ بنانا ہو، کوئی ویب سائٹ بنانا ہو کہ وہ ویب سائٹ، وہ ایپ سکسیزفل ہو جائے۔ وہ تین جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے آتی ہے یوزیبلٹی، سیکیورٹی اور پھر ایکسیسیبلٹی۔ اگر کسی سسٹم کی یوزیبلٹی یعنی اس کو استعمال کرنا آسان ہو، اس کو سمجھنا آسان ہو، تو سسٹم کامیاب ہوگی، وہ سسٹم آگے جائے گی، اس کو لوگ پسند کریں گے، اس سے اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں کو بھی اور اونر کو بھی، جس نے اس کو بنایا ہو۔ اور دوسری بات آتی ہے سیکیورٹی کی۔ اگر کسی سسٹم کی سیکیورٹی اسٹرانگ ہو، اس میں یہ خطرہ نہ ہو کہ کسی کے سینسیٹیو انفارمیشن لیک ہو سکتے ہیں یا کوئی اناتھورائز پارٹی اس کو ایکسیس کر سکتی ہے، تو ہی لوگ اس سسٹم کو استعمال کریں گے۔ تیسری اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے ایکسیسیبلٹی۔ اگر کسی سسٹم کو ایکسیس کرنا آسان ہو، اس تک پہنچنا آسان ہو، جیسے ایک سسٹم ہے جو کہ آن لائن اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے اور دوسرا ہے جو کہ آف لائن بھی کرتا ہے، تو لوگ ظاہر سی بات ہے آف لائن جو سسٹم ہے یا ایپ ہے یا ویب سائٹ ہے اس کو زیادہ پریفر کریں گے ایز کمپیئر ٹو دا ادر ون جو کہ آن لائن ہے۔ تو ایکسیسیبلٹی بھی بڑی میٹر کرتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے سیکیورٹی اینڈ دا سی آئی اے ٹرائڈ۔ اب سی آئی اے ٹرائڈ کیا ہے؟ سی آئی اے سی سے مراد کانفیڈینشیلٹی، اور اس کے بعد آتی ہے آئی سے مراد انٹیگریٹی اینڈ اے سے مراد اویلیبلٹی۔ کانفیڈینشیلٹی جو ہے، کانفیڈینشیلٹی انوالوز پروٹیکٹنگ سینسیٹیو انفارمیشن فرام اناتھورائزڈ ایکسیس۔ کانفیڈینشیلٹی ایسے اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ جو انفارمیشن ہے اس کو سیکیور کیا جائے، یہ سیکیور ہے، اناتھورائزڈ ایکسیس اس کو نہیں پہنچ سکتی، صرف وہ لوگ اس انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں جو بھی انفارمیشن کسی سسٹم میں پڑی ہوئی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ جس کے پاس اس کا ایکسیس ہے، جس کے پاس ان کا کی ہے، جس کی انفارمیشن ہے وہی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، کوئی اناتھورائز پارٹی اس کو ایکسیس نہیں کر سکتی۔ دوسری بات آتی ہے انٹیگریٹی کی۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ انفارمیشن کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے، اس کو اسٹور کرنے کے دوران، اس کی ٹرانسمیشن یا اس کی پروسیس کے دوران جو انفارمیشن ہے وہ بالکل سیف اینڈ سیکیور ہے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، کوئی اناتھورائز پارٹی اس تک نہیں پہنچی ہے۔ اس کے بعد اویلیبلٹی۔
اویلیبلٹی سے مراد اویلیبلٹی انشورز دیٹ سسٹمز اینڈ ڈیٹا آر ایکسیسیبل اینڈ یوزیبل وین نیڈیڈ. اویلیبلٹی سے مراد کہ سسٹم اور ڈیٹا، یہ جو ڈیٹا ہے یہ ایکسیسیبل ہے اور اویلیبل ہے جب بھی اس کی ضرورت پڑ جائے. اگر کوئی سسٹم کریش کر جائے، اس میں کوئی خرابی آ جائے، تو سسٹم والے یہ جو ڈیٹا ہے یہ مختلف سرورز پر پڑا ہوتا ہے تاکہ اس کو ہر وقت ایکسیس کیا جا سکے. ایک سسٹم میں خرابی آ گئی، کوئی سرور اڑ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تاکہ وہ ڈیٹا کرپٹ نہ ہو، وہ اس کو استعمال کے قابل ہو، وہ ہر وقت اس کو ایکسیس کرنا آسان ہو، جلدی ایکسیس کی جا سکے. اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ انسان جو ہے کمپیوٹر کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں. کمپیوٹر کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے. میجر فوکس آن دس ہیومن کمپیوٹر سسٹم کمپیوٹر انٹریکشن. اور یہ بات بھی ہے کہ اس چیپٹر کا جو مین سب سے بڑا ٹاپک ہے وہ یہ کمپیوٹر انٹریکشن، ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن is multidisciplinary field that studies how people interact with computer to make system more user friendly, efficient and accessible, to reduce user frustration and increase productivity. اس کا یہی مقصد ہوتا ہے، مین جو اس کا ایم ہوتا ہے کہ ایک سسٹم کو کیسے مور یوزر فرینڈلی بنایا جائے کہ لوگ اس کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کریں، اس کو زیادہ استعمال کریں. اور یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، اس کے بہت ٹائپس ہے. اس کو ہم پھر آگے آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے دا ٹریڈ آف بٹوین یوزیبلٹی اینڈ سیکیورٹی. ٹریڈ آف کا مطلب ان کے درمیان صلح کرانا، ان کے درمیان بیلنس برقرار رکھنا. یوزیبلٹی اور سیکیورٹی کے درمیان بیلنس برقرار رکھنا بہت انتہائی اہم ہے. ایک ایپ اگر آپ بناتے ہو تو اس میں ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا یوں کہہ لے کہ یہ بے انتہا اہم ہے. کیونکہ اگر کسی سسٹم کی یوزیبلٹی اچھی ہے، اور یوزیبلٹی سے مراد اس کو استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے، اس کو آپ نے اتنا آسان کر دیا کہ اس کی سیکیورٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو بھی وہ سسٹم نہیں چل سکتا. اور اگر آپ نے ایک سسٹم کو سیکیور نہ کر لیا کہ اس میں ہزار کوڈز ڈالنے پڑتے، اس میں کے پیچھا ہے، اس میں ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن ہے، اس میں فلاں ہے ڈینگا ہے، تو پھر وہ سسٹم اس کو یوزر پسند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ ہوگا اور اس کو استعمال کرنے سے لوگ پیچھے ہٹیں گے. اور اگر کسی سسٹم کو آپ نے اس کی یوزیبلٹی بڑھا دی، اس کی سیکیورٹی کمزور پڑ گئی، تو بھی اس سسٹم کو لوگ پسند نہیں کریں گے. تو ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنا، جیسے یہاں پر میں نے ایک پکچر بھی لگایا ہے کہ اس میں ان دونوں چیزوں میں بیلنس، وہ نہ زیادہ یوزیبلٹی اس کی زیادہ ہو اور نہ سیکیورٹی اتنی سخت ہو کہ کوئی استعمال ہی نہ کر سکے. جیسے ایک دن میں ایک شاید ایک چائنا کا ایک ایپ تھا، اس کو میں کھولنے جا رہا تھا، آئی تھنک اس کا نام میں بھول گیا ہوں. تو اس کی سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ کوئی چائنا کا بندہ ہو اور وہ آپ کا جو یہ کیو آر کوڈ اس نے دیا کہ یہ اسکین کر لے تبھی اس میں آپ انٹر کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ چائنا کا نیشنلٹی بندہ میرے پاس کہاں پر تھا، میں یہاں پاکستان میں بیٹھا. تو پھر میں نے اس ایپ کو چھوڑ دیا. تو اس طرح اس کی سیکیورٹی بہت سخت تھی، پھر اس کو استعمال کرنا انتہائی مشکل تھا. تو ایک سسٹم میں ان دو چیزوں کا بیلنس برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والے